یہاں آئے روز جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جب تک GHQ سے اس کی منظوری نہیں آتی، جب تک جرنیل ہمارے اس کے لیے ہاں نہیں کرتے، ہم پارلیمنٹ میں بھی وہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ با اختیار ادارہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ پارلیمنٹ ہے یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر پارلیمنٹ با اختیار ہے تو پھر میں حیران ہوں، آنے والی 27ویں ترمیم جو ہے اس کا مسودہ نہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جا رہا تھا، نہ ہمیں بتایا جا رہا تھا، نہ کسی دوسری سیاسی قیادت کو بتایا جا رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر عام ڈیبیٹ ہوتی، سیاسی قائدین کو بٹھایا جاتا، ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس پر عام بحث ہوتی، تو ہم سمجھتے کہ واقعی پارلیمنٹ جو ہے یہ با اختیار ہے، اور پارلیمنٹ اپنے اس میں ترامیم کرتی یا اس مسودے کو قبول کرتی یا نامنظور کرتی، پھر تو ہم سمجھتے کہ واقعی پارلیمنٹ جو ہے یہ با اختیار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج جہاں جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم بھی با اختیار نہیں۔ ہمارے فیصلے پہلے ہوتے ہیں، بعد میں پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع پر مجھے بھی لب کشائی کا موقع عنایت کیا ہے۔ آج کا یہ اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، اور آج کے اس اجلاس میں ہم ایک مرتبہ پھر آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، اور یہ ملک سن 1947 میں آزاد ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں قائد اعظم صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اب اس ملک میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، ہم سب پاکستانی۔ اور اس سوچ اور اس فکر کے حامل لوگوں نے دیکھا کہ وہی آزاد ملک برطانیہ کے یہاں سے جانے کے باوجود اس قوم پر مسلط رہے، اور ہم نے اس ملک کو اس وقت سن 73 کا آئین دیا۔ لیکن روس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنی فوجیں جب افغانستان میں اتار دی، تو امریکہ نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر اب تو میکسیمم ہم نے روس کو شکست سے دوچار کیا، اور اس کو دریائے آمو سے پیچھے دھکیل دیا، اور امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا سپر پاور بننا اس کا، اور یہ کہنا کہ اب دنیا میں میری مرضی کی حکومت ہوگی۔ افغانستان کے بعد جو غلطی روس نے کی تھی، وہی غلطی پھر امریکہ نے دہرائی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں افغانستان کو، کیونکہ وہ ویسے بھی زخمی ہے، معذور ہے، میں اس کو اپنے زیر تسلط لے آؤں گا۔ لیکن
وہی غلطی جب امریکہ نے کی تو امریکہ کو بھی وہاں کے مسلمانوں نے وہ سبق سکھایا کہ آج بھی امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس عرصے میں اپنے آئین کا تحفظ کرتے, اپنے پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے اور اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے. میں اس وقت ماحول کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی چونکہ ہم ایک اچھا کام کرنے چل رہے ہیں. تو اس وقت لوگوں کے بھی مسائل ہیں, عوام کے بھی مسائل ہیں. میں 1 سال کے وقفے کے بعد چیئرمین صاحب یہاں پہ جب آئی تو میں نے دیکھا کہ عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہوتی. کسی جو بڑے بڑے ہمارے مسئلے ہیں جو ہماری غریب عوام پس رہی ہے, خاص کر کے میرے صوبے میں جو حالات ہیں, میں اسی لیے اس طرف آنا نہیں چاہ رہی تھی, وہاں اس کی بات آج تک ہوئی نہیں. ہمارے ابھی جو یہ سیلاب آئے گزشتہ, سب سے برا حال جو تھا خیبر پختونخوا کا تھا. میں نے نہیں سنا یہاں پہ کسی نے بات کی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا, میں خود جا کے دیکھا, شانگلہ, سوات, جو ہے ہمارے سوابی, یہ کافی علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے, انپریسیڈنٹڈ تباہی. جی جی I can't hear you, چیئرمین صاحب. آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جی, میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہی بات کر رہی ہوں. اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وی ویلکم دیم, خاص کر کے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے چیئرمین صاحب, ایک اور چیز ہے, جب ہمیں آپ یہ اگر آپ کو یاد ہو, ابھی جو سی پی اے کانفرنس میں آپ گئے تھے, آپ ہمارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے, وہاں کی پرائم منسٹر نے ایک بات کی جو ہمیں اس کی طرف بھی جانا چاہیے. وہ ہے دا رائٹس آف دا اسٹیٹ. چیئرمین صاحب, وہ امینڈمنٹ بھی ہمیں لے کے آنی چاہیے کہ آلویز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس آف دا پیپل, the rights of the citizens, but rights and duties go hand in hand. چیئرمین صاحب, اگر شہریوں کے حقوق ہیں تو ریاست کے بھی حقوق ہیں. ریاست کے حقوق جو ہیں, ہم تو ہر چیز ریاست سے مانگتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ ساری چیزیں میرا حق ہے, لیکن واپسی میں ہم ریاست کو کیا دیتے ہیں اس کا بھی ہمیں جو ہے انالیسس کرنا چاہیے. اس میں بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں, اگر ان کے حقوق ہیں تو ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں. ریاست ہماری ماں کی جیسی ہے, بالکل ماں کی طرح ٹریٹ کریں, اور جو ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی جو ہیں ان کا خیال کریں. تھینک یو ویری مچ. مولانا عطاء الرحمان صاحب.